خیر، ہمیں جب تک یہ ہم نہیں سوچیں گے ہماری زندگی جا کہاں رہی ہے، ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، میرے بچے کدھر کو جا رہے ہیں۔ آج 2 2 سال کے بچوں کو موبائل پکڑا دیے ہوئے ہیں، وہ ٹھکا ٹھک گیمیں کھیل رہے ہیں۔ ابو آ کے انہیں بلاتے ہیں، وہ ابا جی کو کہتے ہیں ابا جی ٹھہر جاؤ والے، ذرا میں ایک گیم مکمل کر لوں۔ وہ ابو کو بھی لفٹ نہیں کراتے، اماں کی بھی لفٹ نہیں کراتے۔ وہ جو آج ابا اماں کی اتنی لفٹ کرا رہے آپ کو، آپ نے موبائل 2 3 سال کے بچوں کو پکڑا دیا ہے۔ اور ان اٹینڈڈ موبائل پکڑانا تو انتہائی خطرناک کام ہے، کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کے پوچھے بغیر کچھ بھی کھل جائے گا۔ یعنی موبائل کے اندر جب سامنے چیزیں آتی ہیں تو انہوں نے آپ سے پوچھنا نہیں ہے، پوچھے بغیر ہی سب کچھ گند بلا موبائل کے اوپر آ رہا ہے، کسی بھی ٹائم کھل جائے گا۔ اب آپ ہیں نہیں، آپ کا 3 سال کا بچہ، اس کے سامنے کوئی گند، بد اخلاقی، بد کرداری والی چیز کھل گئی موبائل پر، اور وہ آدھے گھنٹے سے وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ وہاں ہیں نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے وہاں پر بیٹھا ہوا، اس بچے کے دماغ پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اس چیز کا۔ خیر اینی ہاؤ، ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کے نظام پہ سوچنا ہے، ہمیں اپنے اخلاقی اقدار کے بارے میں سوچنا ہے کہ میرے اندر کیا اخلاقی قدر ہے۔ ذرا سا کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی، چلو جی رشتہ ختم ہو گیا، دوستی ختم، تعلق ختم۔ کیا ہوا جی؟ وہ ایک بار اس بندے نے کوئی بات کر دی تھی، آج کے بعد یہ چاچے نو نہیں ملنا، آج کے بعد ماموں سے تعلق ختم، آج کے بعد خالہ کے گھر نہیں جانا۔ کیوں جی؟ وہ ایک بات چھوٹی سی ہو گئی تھی کوئی۔ بھئی یہ کہاں کے اخلاق کا تقاضا تھا؟ کچھ ہم تو ان کے ماننے والے تھے جو کہتے ہیں کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ تو وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا وتیرہ کیا تھا کہ آپ کو طائف کے اندر پتھر آپ پہ برسائے گئے، آپ نے لیکن ان لوگوں کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ فرشتے آئے عذاب کے لیے اجازت لینے کہ آپ کہیں تو ان بستیوں کو صفائے ہستی سے ملا دیں، مٹا دیں ہم۔ آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی دین پر آ جائے گا، کوئی ماننے والا آ جائے گا، کوئی حق بات پر سمجھنے والا آ جائے گا، کوئی سوچنے والا آ جائے گا۔ ہمیں کسی نے چھوٹی سی بات کر دی، ہم تو گنڈاسے نکال لیتے ہیں، ہم تو بندوقیں سیدھی کر لیتے ہیں، آگے سے تلواریں نکال لیتے ہیں۔ یہ تھا اسلام کا اخلاق، یہ تھی دینداری کہ کسی نے ہمیں 4 روپے کا کسی نے قرض کسی کو دیا تھا، اس نے ٹائم پہ قرض نہیں واپس دیا، ہم نے اس سے تعلق ہی ختم کر لیا کہ اس نے آپ کے 4 پیسے نہیں تھے ٹائم پر واپس دیے۔ بھئی خدا کے بندے، اس کی مجبوریاں، اس کے پرابلمز، اس کے مسائل، ہو سکتا ہے بیچارے کو کوئی مسئلہ ہو، اس نے واپس تو کر دیے نا، 4 دن بعد کر دیے، 10 دن مہینے بعد کر دیے، تو آپ کو اسے آسانی دینی چاہیے تھی۔ اور اگر اس کے پاس ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے دیتا۔ ہم کتنی بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوست سے کسی نے پیسے مانگے، وہ اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی نہیں، کہتا اس کے پاس اتنے پیسے تھے، اس نے مجھے نہیں دیے۔ اب وہ سوچ رہا ہے، ڈپریس ہو رہا ہے، اینگزائٹی آ رہی ہے، سٹریس آ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے پیسے مانگے، اس نے مجھے نہیں دیے۔ بھئی مانگنا آپ کی ذمہ داری تھی، دینا اس کا رائٹ ہے، وہ دے یا نہ دے، اس کے پاس تھے یا نہیں تھے، اس نے نہیں دیے، وہ اس کا رائٹ تھا۔ آپ نے ایک دفعہ احسن انداز میں کہہ دیا، لیکن یہی بدگمانی اپنے مائنڈ میں لیے پھر رہا 10 سال سے 20 سال سے کہ فلاں بندے نے مجھے میرے اس موقع کے اوپر نہیں تھا ہیلپ کیا، نہیں تھا سپورٹ کیا۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ پیسے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے پاس تھے، وہ اس بیچارے نے کسی اور کے لیے رکھے ہوئے ہوں یا کسی اور کام کے لیے رکھے ہوں، اس کو صرف دنیا میں صرف آپ ہی کا کام نہیں تھا، اور بھی اسے تھے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو لیکن وہ بدگمانی چھائی رہی دماغ کے اوپر۔ تو ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ آج کے بعد اپنے مائنڈ کو جب بھی منفی خیال آئے تو کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ اس منفی خیال سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ، کیونکہ منفی خیال نہ آپ کو دنیا کا
काम अच्छा करने देगा, ना दीन का काम अच्छा करने देगा। वो मनफी ख्याल आपके दिमाग पे हावी रहेगा। और जैसे अगर आपके कंधों पर और सर पर, कासिम साहब, किसी शख्स के कंधों पर और दिमाग पर और सर पर 50 किलो की एक बोझ रख दिया जाए, 50 किलो का बोझ सर पे लाद दिया जाए कंधों पर, और उसे कहा जाए अब 100 सीढ़ियां तुम चढ़ो, तो जब वो पहली सीढ़ी पे कदम रखेगा, दूसरी पे, तीसरी पे, 2-3 तो चढ़ जाएगा, लेकिन जब सीढ़ियां ऊपर जाना शुरू होगा तो उसे बोझ शदीद महसूस होगा और उसका ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा, सीढ़ियों पर चढ़ना। यस सर, यस, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इसी तरह जब हमारे दिमाग के ऊपर मनफी सोचों का बोझ होता है तो हम तरक्की की सीढ़ियां तय नहीं कर पाते, हम तरक्की की मनाजिल नहीं तय कर पाते, क्योंकि वो बोझ बहुत ज्यादा हमने अपने दिमाग पे सवार कर रखा है, वो हमें ऊपर जाने नहीं दे रहा, वो हमें रोके हुए है। मनफी ख्याल, वो एक शख्स था, उसने एक दरिया को पार करने के लिए, अब्दुल रहीम साहब, उसने उस दरिया को पार करने के लिए एक कश्ती में बैठा। वो कश्ती में बैठा और रात का वक्त था, रात बहुत गहरी थी। उसने दरिया के एक किनारे पर कश्ती में बैठा और नियत और इरादा यह था कि मैं दरिया के दूसरे किनारे तक मैं कुछ वक्त में पहुंच जाऊंगा। चप्पू उसने चलाना शुरू किए, रात गहरी थी और तारीख थी। चप्पू चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, यहां तक कि सुबह का वक्त हो गया। जब सुबह हुई तो हिकायत ऐसी है कुछ कि जब सुबह हुई तो बड़ा अजीब वाकया हुआ। वाकया यूं हुआ अब्दुल रहीम साहब कि वो उसने देखा कि जब सुबह हुई तो इधर उधर देखा तो परेशान हो गया, क्योंकि जहां से वो रात को चला था कश्ती वहीं की वहीं खड़ी थी और वो साहब चप्पू चलाते रहे कई घंटे तक, लेकिन सफर नहीं तय हुआ और कश्ती जहां किनारे पर खड़ी थी वहीं की वहीं थी, वो वहीं चप्पू चलाता रहा और सुबह कर दी। तो ऐसी क्या वजह हुई भला कि वो कश्ती आगे क्यों नहीं बढ़ी? बताएं। शकील साहब का माइक जरा ऑन करें, शकील साहब का। शकील साहब, आपके ख्याल में इस वाकये के अंदर वो कश्ती क्यों नहीं आगे बढ़ पाई, क्या मसला हुआ? अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है सर वहां पर बांधे हो किसी चीज से और ध्यान से भटक गया हो, इसलिए वो वहीं पर रह गया। वो बंधे हो, दोबारा बताइए, आपने क्या कहा है? जो बंधे हो वो उसको बांधा हो उसको, और जहन से दिमाग से उतर गया हो कि इसको मैं खोलना भी था, नहीं खोल पाया, इसीलिए वो उसी जगह पर रह गया। यस, वेल डन। बड़ी खूबसूरत बात शकील साहब ने बताई है कि वो जो कश्ती जब आप किनारे पे खड़ी करते हैं ना, तो आप उसको एक खोंटे के साथ उसकी रस्सी बांध देते हैं, और जब आप उसको रस्सी को खोलते हैं तो फिर आप किसी दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ते हैं। वो जो साहब थे वो सारी रात चप्पू चलाते रहे और वो जो रस्सी थी वो वहीं बंधी हुई थी, रस्सी नहीं खोली उन्होंने, रस्सी खोलने का ख्याल नहीं आया, शायद किसी मनफी ख्याल के बोझ तले दबे हुए होंगे, तो उस तरफ ख्याल नहीं गया कि भाई रस्सी को भी खोलना और फिर चप्पू चलाने हैं। तो मनफी ख्याल, मनफी सोचें, वो इतनी ताकतवर होती हैं कि अगर इंसान उनको सोचता रहे, उनमें मस्त हो जाए, तो फिर वो मेहनत कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा होता। काम वो कर रहा होता है, यानी वो चप्पू चला रहा था, लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहा था, वो वहीं का वहीं खड़ा था, क्योंकि मनफी ख्याल और मनफी सोचों का बोझ उसने सर के ऊपर सवार किया हुआ था। तो ये जो बोझ है, जब तक इससे उतारेंगे नहीं, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, दरगुजर करें और माफ करें और आगे बढ़ें। जिंदगी में और भी गम हैं, जमाने में मोहब्बत के सिवा और भी तकलीफें और भी टारगेट्स हैं। भैया एक बार कारोबार में नुकसान हो गया था, ये एक मनफी सोच थी, एक मनफी वाकया था, बस नुकसान हो गया, करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 लाख का, 2 लाख का, 10 करोड़ का, बस नुकसान हो गया, खत्म कहानी। अब आगे चलो, जिंदगी बाकी है भाई,
ابھی رمق باقی ہے, ابھی پازیٹو چیزیں باقی ہیں, امکانات باقی ہیں. یہ ایک ناکامی تھی, ساری زندگی کی ناکامی اس کو کیوں بنا لیا جائے؟ یس اور یس, کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں عبد الکلام صاحب؟ یعنی آپ زندگی میں ایک واقعہ ہے, ایک حادثہ ہے. آپ کا بچہ مر گیا تھا, اللہ کی طرف سے حکم تھا, آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا, اب ساری زندگی اسی غم میں مبتلا ہے, اسی پریشانی, اسی دکھ کے اندر دبا ہوا ہے, اور زندگی میں کچھ نہیں کر رہا. جو باقی 2 بچے ہیں ان کی بھی تربیت کرنے سے قاصر ہو گیا. بھئی اللہ کا حکم تھا, اللہ کا ایک نظام ہے, جو آیا ہے اس نے جانا ہے, وہ چلا گیا. اب آگے کو بڑھو, زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے, زندگی کا نظام سارا چلتا رہتا ہے. میرے آپ کے آنے جانے سے نظام نہیں رکتا, نظام چل رہا ہے. لیکن کوئی ایک شخص نے پارٹنرشپ کے اندر نقصان کر دیا, کاروبار میں کوئی پارٹنرشپ کر لی تھی, پارٹنر نے نقصان کر دیا, فراڈ کر دیا, دھوکہ دے دیا, کہتا آج کے بعد پارٹنرشپ ہی نہیں کرنی. بھئی اللہ کے بندے, پارٹنرشپ تو ایک اچھا کام تھا, پارٹنر غلط تھا, پارٹنرشپ کہاں سے غلط ہو گئی؟ آپ کو آئندہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ آئندہ پارٹنر کا انتخاب کرتے ہوئے میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھوں گا جو میں نے پچھلے پارٹنر کا انتخاب کرتے ہوئے نہیں رکھا. اب پارٹنرشپ نہیں کر رہا ساری زندگی, اور کوئی کاروباری شراکت نہیں کر رہا کسی سے,